بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر آن لائن. وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ لوگوں کے سوالات ہم لے رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام آپ نہ صرف پی ٹی وی نیوز پر اس وقت براہ راست دیکھ سکتے ہیں بلکہ دنیا ٹی وی پہ بھی اس وقت آپ یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو جی, آئی گیس کال ڈراپ ہو گئی ہے. پرائم منسٹر, پاکستان میں ابھی تک 209 ڈرون حملے ہو چکے ہیں. ابھی تک ہم احتجاج کر رہے ہیں. جب 309 حملے ہو جائیں گے تب بھی ہم صرف احتجاج کریں گے یا کوئی اور مؤثر کام بھی کریں گے؟ یہ 309 اور 209 کا فگر جو ہے یہ آپ نے خود 209 تو ٹوٹل ہے نا. اچھا, بہرحال میں نے کہا جب 309 بھی ہو جائیں گے تو ہمارا احتجاج کس طرح سے مختلف فگر سے میں کوئی اتفاق نہیں کر رہا تھا. تو وہ یہ ہے کہ کل میری کانگریشنل ڈیلیگیشن یونائٹڈ اسٹیٹس سے آئے تھے, ان سے میرے ساتھ بات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات بتائیں جو پاکستان میں ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے. تو میں نے کہا دو چیزیں ہیں. وہ کہتے وہ چیزیں بتائیں جو ہمیں کرنی چاہیے یا آپ اس کو پسند نہیں کرتے. میں نے کہا دو چیزیں. پہلی بات ہے کہ انڈیا اور پاکستان, جب آپ اس کے اندر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں تو پیپل آف پاکستان دے ڈونٹ لائک اٹ. چونکہ جب آپ کا ٹلٹ از ٹورڈز انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, پیرٹی نہیں ہوتی, تو وہ پاکستانی لوگ پسند نہیں کرتے. نمبر 2, جو ڈرون حملے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا, میں نے کہا ڈرون حملے ہیں, ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے ہم نے ملیٹنٹس کو لوکل ٹرائب سے الگ کر دیا. جب ڈرون حملے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر وہ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں. جب وہ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں تو ہمارا مسائل ہمارے بڑھ جاتے ہیں اور پبلک اوپینین بھی ہمارے خلاف چلی جاتی ہے. تو اس لیے آپ اگر آپ نے کوئی ہمارے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ کی ہے, جب ہمارے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن ہے, جب ہمارے ساتھ آپ کی انٹیلیجنس کوآپریشن ہے, ملٹی ڈائمینشنل کوآپریشن ہے, تو آپ یہ ٹیکنالوجی ہمیں دے دیں اور جو کریڈیبل ایکشنیبل انفارمیشن اگر ہو ہمیں پاس آن کریں, ہم خود اس کو استعمال کریں گے. تو یہ میں نے کل ہی بات ہوئی. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں ڈاکٹر ہینا سے بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی, کیا سوال کریں گے؟ پرائم منسٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ عام استعمال کی چیزیں جیسے گوشت, سبزی, دالیں وغیرہ ہیں, ان کی قیمتیں تاجروں کا جب دل چاہتا ہے بڑھا دیتے ہیں. اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ اگر حکومت ہے تو تاجر اپنی منمانی کر کے کیوں اس طرح قیمتیں بڑھا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ان کے شہر کے حوالے سے ایک اہم بات ہے کہ ملتان میں جو فلائی اوور بن رہے ہیں ان کی تعمیر میں انتہائی ناقص مٹیریل استعمال ہو رہا ہے جو مکمل ہونے سے پہلے ہی گرتا جا رہا ہے. تو آپ ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا اس طرف بھی توجہ دیں. دیکھیں, ان کے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو جو ہماری مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ بھی ہم میکانزم بنا رہے ہیں, چونکہ صوبے اور سینٹر دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں, پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائیں اور دوسرے ادارے افیکٹو بنائیں, اور ہم بھی کوئی اس پہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ اس کو کیسے افیکٹولی ہم کنٹرول کر سکیں. انشاءاللہ یہ بہت جلد انہی مذاکرات میں اس پہ اوپر میکانزم ہم بنا لیں گے. جہاں تک تعلق ہے ملتان کی ڈیولپمنٹ کا اور وہاں کے فلائی اوورز کا, تو وہ آپ کو میں تسلی دیتا ہوں, آپ مطمئن رہیں کہ وہ میرا اپنا شہر ہے, بلکہ پورا ملک ہے جہاں بھی کوئی کام ہو رہا ہے. اگر آپ نے نشاندہی کی ہے تو ہم اس کو چیک کریں گے, اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو سزائیں دی جائیں. پرابلم یہ ہے کہ 1947 میں جی ڈی پی کی جو ٹوٹل کنٹریبیوشن تھی ایگریکلچر کی وہ 53% تھی. 2010 میں وہ 24% رہ گئی ہے. کیا اور یہ مہنگائی اسی چکر میں ہے. کیا حکومت ابھی تک کوئی واضح ایگریکلچرل پالیسی نہیں بنا سکی؟ دیکھیں, میں اس سے آپ سے اتفاق نہیں کرتا. میں اس لیے نہیں کر رہا کہ جب پوری گلوبل ریسیشن آیا تو ہمارے اوپر بھی ایک ہماری اکانومی میں پریشر بڑھ گیا, تو ہم نے اپنی اکانومی کو ڈیورسیفائی کر دیا, ہم نے ایگریکلچر سائڈ پہ لے کر آئے. اور آج آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہے, دیٹ از بیکاز آف دیٹ پالیسی جو ہم نے ایگریکلچر کی طرف توجہ کی ہے. آپ چونکہ شہر سے رہنے والے ہیں, اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو جو کاشتکار ہے اس کو جتنی اس کو اپنی کموڈٹی کی پرائسز آج مل رہی ہیں وہ پہلے پاکستان میں نہیں تھیں. 65 to 70% پیپل دے ڈپینڈ آن ایگریکلچر, اور ایگریکلچر کلچرسٹ کلاس جو ہے اس وقت پراسپر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کالرز بہت زیادہ ہیں اور اس وقت بھی ہولڈ کیا ہوا ہے کالر نے. السلام علیکم.
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात करें? मैं हुमायूं सिद्दीक लाहौर से बोल रहा हूँ। जी क्या सवाल करेंगे? मैं वजीर आजम साहब से पूछना चाहूंगा कि सियासतदानों और अहम ओहदों पर फायज अफसरान, उनके ऊपर आजकल काफी इल्जाम चल रहे हैं, जिनकी इल्जाम की बुनियाद पर जाहिर बात है तहकीकात भी चल रही है। तो जो ऑब्वियसली एक इम्पार्शल जस्टिस की तरफ मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा सबूत है ये। मगर मेरा सवाल यह है कि चीफ जस्टिस साहब और उनके साहबजादे पर भी इल्जाम आयद हुआ था जनरल मुशर्रफ साहब के दौर पे, तो जिसकी इंक्वायरी ताहाल जो है वो पेंडिंग पड़ी है, तो आया कि उसके ऊपर भी कुछ किया जाएगा? और साथ के साथ मेरा सवाल यह है कि अफसरान की एक्सटेंशन अगर काबिल एतराज है तो क्या यही कानून जो है वो जजों की एक्सटेंशन पर भी लागू होता है कि नहीं? देखें, जहाँ तक ताल्लुक है एलिगेशंस का, मैंने कल भी और परसों भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, एलिगेशंस तो 1958 से लेकर आज तक तमाम पॉलिटिशियंस पर लगते रहे हैं और एलिगेशंस की बुनियाद पर हमारी कई मरतबा गवर्नमेंट्स डिसमिस हुई हैं। ख़ाह वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की थी, 2 दफ़ा हुई, इसी तरीके से जुनेजो साहब की गवर्नमेंट डिसमिस हुई, इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 दफ़ा मोहतरमा की गवर्नमेंट डिसमिस हुई, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट डिसमिस हुई। तो उन पे ये इल्ज़ामात पॉलिटिशियंस के लिए बहुत आसान है, सॉफ्ट टारगेट है कि उनके ऊपर कोई एलिगेशंस लगाया जाए, मगर मेयर एलिगेशन की बेसिस पे आप कोई प्रूफ नहीं कर सकते कि आया कि ये दुरुस्त है या गलत है जब तक साबित ना हो जाए। इसी तरीके से मैंने उस दिन भी कहा था कि जब जनरल मुशर्रफ साहब थे उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाए चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, मगर वो मेयर एलिगेशंस हैं और एलिगेशंस जब तक प्रूफ ना हो तो उस वक्त तक आप किसी को नहीं कह सकते, उस वक्त तक वो इनोसेंट है। लेकिन एक पे कमीशन ने आपको कॉल लेनी है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉलर्स इस वक्त होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? शुएब हुसैन लाहौर से बोल रहा हूँ जी। शुएब साहब, जनाब वजीर आजम साहब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं आपसे लिए दुआ गो हूँ जी कि अल्लाह ताला ने आपको और आपकी काबीना को हिम्मत और हौसला अता फरमाया जिन हालात में आपने पाकिस्तान की भागदौड़ संभाली। खास तौर पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से आपने जो खूबसूरती से तमाम जमातों को मुत्तहद किया है, उसकी वजह से मैं दहशतगर्दी में बहुत कमी आई है। आइंदा चलकर आप इस सिलसिले में क्या लायामल इख्तियार कर रहे हैं ताकि हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सके? देखें, इस वक्त जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं वो तमाम मसाइल में से 2 अहम मसले हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर मीन्स टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, और दूसरा है इकॉनमी यानी माशत। अब दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो जब मैं वज़ीर आज़म बना तो सबसे पहले मैंने रूट कॉज को पकड़ा कि सबसे बड़ा मसला अगर मुल्क का है तो वो दहशतगर्दी का है। अगर दहशतगर्दी को कंट्रोल में किया जाए तो उससे मुल्क का कंड्यूसिव माहौल होगा, बिज़नेस फ्रेंडली माहौल होगा, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे और मुल्क तरक्की करेगा। तो लिहाजा मैंने तमाम लीडरशिप, खा वो पार्लियामेंट के अंदर थी या पार्लियामेंट के बाहर थी, मैंने उनको यकजा किया, इकट्ठा किया और हमने एक रेजोल्यूशन पास किया और हमने जो मिलिट्री एक्शन हमने स्वात और मालाकंड में किया, तो उस मिलिट्री एक्शन में तमाम कौमी क़यादत की और तमाम लीडरशिप की हमायत हासिल थी। तो लिहाजा कोई वॉर आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक अवामी ताईद आपके साथ ना हो। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब वॉर ऑन टेररिज्म हम अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी मैशत ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर हो जाएगी। एक प्रॉब्लम तो है ना जी यहाँ पे, अभी आपने बैनुल अक़वामी मार्केटों की एग्जांपल दी, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करके 0.5% तक ले आए हैं। हमारे यहाँ पे मालियाती इदारे 16.5-17% पे ले गए हैं। ऐसे में कौन सी इंडस्ट्री लगेगी और कौन सा कारोबार चलेगा? देखें, मैं आपसे फिर आप कहेंगे कि मैं इतफाक़ नहीं कर रहा, क्योंकि इन हालात में जबकि मुल्क में एक तरफ ग्लोबल रिसेशन है, दूसरी तरफ बिजली की शॉर्टेज है, तीसरी तरफ फ्लड्स हैं, चौथी तरफ वॉर ऑन टेररिज्म का आप लड़ रहे हैं, मगर अगर आप कल मैंने एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से एक बुकलेट बनवाया है, वो मैं आपको भी भेजूंगा। उस पे
وہ ممالک جو گرو کر رہے ہیں, جو ترقی کر رہے ہیں, جن کی انڈسٹریز یا جن کی اکانومی اپورڈ ٹرینڈ ہے, اس میں پاکستان بھی ہے. ٹھیک, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام انم اشفاق ہے اور میں ہری پور سے بات کر رہی ہوں. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس طرح براہ راست ہمارے وزیر اعظم ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی وعدے ہماری حکومت ہم سے کرے اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے. تو میرا آج کا سوال یہ ہے کہ پورے ملک میں بالخصوص ہمارے صوبے میں دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی ہے. سینکڑوں لوگ شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہیں اور معذور ہو چکے ہیں. تو جب بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا اس واقعے کو بہت ہائپ دیتا ہے, لیکن کچھ ہی دنوں میں لوگ بھول جاتے ہیں. تو کیا آپ کی حکومت نے کوئی ایسا منصوبہ بنایا ہے جو ان لوگوں کی زیادہ عرصے تک مدد کر سکے؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے صوبہ پختونخوا, خیبر پختونخوا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے جو جواں ہمت وہاں عوام ہے وہ بڑا دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں دہشت گردوں کا, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان میں جو جذبہ ہے تو وہ اس کے مطابق وہ پورا اپنا ہمت کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے. میں پاکستان کی فوج کا اور ان جوانوں کا, فرنٹیئر کور کا, فرنٹیئر کانسٹیبلری کا, پولیس کا, سول سوسائٹی کا, پولیٹیکل لیڈرشپ کا میں احترام کرتا ہوں, عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے اور جو دہشت گرد ہیں وہ اب ڈیفیٹ ہو چکے ہیں.